السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اسلامک ورلڈ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ مہربان کی جنگ کے بعد خارجیوں نے ایک سازش رچی، حضرت سیدنا مولا علی کے قتل کی سازش کے حساب سے کچھ لوگوں کے مرنے کے بعد امن قائم ہو جائے گا، اور خارجیوں نے حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش رچی۔ اس کام کے لیے انہوں نے 3 لوگ مقرر کیے۔ عبد الرحمن بن ملجام نے حضرت علی کو، برخ بن عبداللہ نے معاویہ کو، اور عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ اس وقت میں عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے اور تھوڑے بیمار تھے، تو انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن حذیفہ کو نماز پڑھانے بھیج دیا، اور عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کی دھوکے میں خارجہ بن حذیفہ کو شہید کر دیا۔ برخ بن عبداللہ نے حضرت معاویہ پر تلوار سے حملہ کیا جب وہ فجر کو جا رہے تھے، لیکن انہیں معمولی چوٹ ہی لگی، اور حضرت علی کوفے میں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد کے راستے میں بیٹھ گیا، اور جیسے ہی آپ مسجد کے پاس پہنچے تو پیچھے سے عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کے سر پر وار کر دیا، تو آپ نے فرمایا میں کامیاب ہوا۔ چوٹ آپ کے سر اور کنپٹی پر لگی، اور تلوار میں زہر لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ہی اور نمازی بھی آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کے پاس لے آئے۔ ایک شخص شہد کا شربت آپ کے لیے لے کر آیا، تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ شربت میرے قاتل کو پلاؤ، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر بتاتا ہے کہ اس شربت کی ضرورت مجھ سے زیادہ اس کو ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے قاتل کے ساتھ کوئی سختی نہ کرے، اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر یہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی بالکل نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا احترام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حسن سے نماز پڑھانے کو کہا، اور نماز کے بعد آپ گھر کی طرف جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی، اور زہر جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ راستے میں آپ نے فرمایا عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو یہاں سے رخصت کر دو، گھر تک خبر پہنچ چکی ہوگی، میری بیٹیاں بھیڑ دیکھ کر گھبرا جائیں گی۔ سبھی کو وہیں سے بھیج دیا گیا۔ جیسے ہی آپ گھر پہنچے تو بیوی زینب اور کلثوم رونے لگی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، صبر رکھو۔ 20 رمضان کی رات کو آپ نے حسن سے کہا میرے سبھی چاہنے والوں کو بلا کر لاؤ۔ سبھی کو بلوایا گیا۔ آپ نے فرمایا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھو اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو۔ جب تم مجھے آنکھوں سے نہ دیکھ پاؤ گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے آپ سے سوال جواب کیے، کچھ نے آپ کا دیدار کیا۔ اس کے بعد سبھی کو رخصت کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے حسن، اپنے خاندان کو جمع کرو۔ جب سبھی لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، تم سب جو حسن کہے وہ ماننا۔ اور حضرت حسن سے کہا کہ حسن، اپنے نانا کی باتیں یاد رکھنا، لوگوں میں امن قائم رکھنا۔ اس کے بعد سبھی کو رخصت کیا، اور آپ نے فرمایا اے حسن و حسین، میرے جنازے اور قبر کی کسی کو خبر نہ دینا، میرے جسم کو اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دین کے دشمن چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میرے جنازے کی توہین کی جائے۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رک جائے وہیں پر میری قبر ہوگی۔ اس کے بعد عباس سے کہا کہ تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ کرنا۔
इसके बाद हजरत हुसैन को बुलाकर कहा कि ए हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। तुम्हें करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया जाएगा। तुम्हारे साथियों, बच्चों, दोस्तों सभी को तुम्हारे सामने ही मार दिया जाएगा। तुम्हारी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तुम्हारी बहनों, बेटियों और घर की औरतों को पूरे कूफे और शाम में फिराया जाएगा और पत्थर मारे जाएंगे। ए हुसैन, जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो तो खेमे में आकर अपनी बहनों और बेटियों के हाथ चूमकर कहना कि घबराना नहीं, इस्लाम का झंडा हमेशा ऊंचा रखना, सब्र रखना। इसके बाद कहा, सलाम हो या रसूल अल्लाह। तो सब चौंक गए कि क्या रसूलुल्लाह हमारे साथ हैं? तो आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तुम्हारी माँ फातिमा तो ज़हरा मुझे लेने आए हैं। इसके बाद आपने आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, ये थी हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये हर मुसलमान को याद होना चाहिए, हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि हजरत अली की शहादत कैसे हुई, तो इस वीडियो को शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, हर मुसलमान तक इसे पहुंचा दे ताकि हमारा ईमान ताजा हो, हमारा ईमान जिंदा हो। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।